اکثر لوگ نماز فجر صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز فجر پڑھنے کا صحیح مکمل طریقہ کیا ہے؟ 90% لوگ نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ فجر کی نماز غلط پڑھتے ہیں ان کے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور وہ کبھی غربت کی دلدل سے نکل نہیں پاتے۔ آئیے جانتے ہیں نماز فجر صحیح طریقے سے ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق 90% لوگ فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی بس فجر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کیا آپ واقعی فجر صحیح پڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس انداز میں مکمل ویڈیو اسکرپٹ بھی تیار کر سکتے ہیں جس میں نماز فجر کا مکمل سنت طریقہ، عام غلطیاں اور اصلاحی پیغام شامل ہو۔ کیا آپ مکمل اسکرپٹ چاہتے ہیں؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دو فرشتوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا اور پھر وہ شخص دوبارہ اسے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جاگ کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگ تھا، جب وہ اذان دیتے تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے وقت اذان دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انوار چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میری امت اٹھے گی اور وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی تھی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روحوں کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی چل کر آ سکتا تو بھی اسے مسجد میں آنا چاہیے تھا۔
سبحان اللہ، اتنی تاکید کہ بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگو جو فجر کی وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم کیا چیز پا لیتے ہو؟ جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لاؤں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں اللہ کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتے ہیں۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں۔ پھر رکوع کیا جاتا ہے اور پھر سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم از کم 3 مرتبہ۔ پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہیں۔ دوسری رکعت کے بعد قعدہ اخیرہ یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور التحیات، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ نماز فجر کے لیے بروقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر مومن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہو کہ جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے تو اللہ بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو گے تو رب خود ہی جگا دے گا۔ ایسے واقعات کئی موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحس اور بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن مجید کی بڑی فضیلت ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फजर के बाद इशराक तक मस्जिद में बैठे रहते थे और अल्लाह का जिक्र करते थे। ये वक़्त दुआ की कबूलियत का वक़्त होता है। फजर के बाद थोड़ी देर बैठकर इस्तिग़फ़ार करो, तस्बीहात पढ़ो, कुरान पढ़ो या अल्लाह से दुआ मांगो। जो चाहे वो वक़्त सबसे बेहतर है मांगने के लिए, क्योंकि इस वक़्त दिल नरम होता है, रूह ताज़ा होती है, फ़िज़ा पाकीज़ा होती है और अल्लाह करीब होता है। नमाज़ फ़जर के लिए वज़ू का ख़्याल रखो, पाकी के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं होती। सहरी के वक़्त उठकर वज़ू करो, अगर वक़्त हो तो तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हें नमाज़ फ़जर के लिए मज़ीद क़ुव्वत देगा। फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा करना सुन्नत मुअक्कदा है, बल्कि बाज़ उलमा के नज़दीक वाजिब के करीब है। इसकी बड़ी फ़जीलत आई है कि जो शख़्स 40 दिन तक फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा करता है, उसे निफाक से बरीज़िम्मा होने की सनद मिलती है। जो लोग सोते रहते हैं और नमाज़ फ़जर छोड़ देते हैं, इनके मुताल्लिक़ सख़्त वाईद आई है कि इनके कानों में शैतान पेशाब करता है, यानी वो इस कदर गफ़लत का शिकार हो जाते हैं कि शैतान इनके अंदर नफ़रत और सुस्ती बार देता है। फ़जर की नमाज़ को कभी मामूली ना समझो, ये वो नमाज़ है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वो नमाज़ है जिससे तुम्हारे दिन का रुख़ तय होता है। अगर दिन का आगाज़ अल्लाह से हो तो बरकतें तुम्हारे साथ चलती हैं, अगर दिन का आगाज़ गफ़लत से हो तो नहूसत और परेशानी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। फ़जर की नमाज़ से तुम्हारे चेहरे पर नूर आता है, तुम्हारे रिज़्क़ में वुसअत आती है, तुम्हारी दुआओं में असर पैदा होता है, तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है, तुम्हारे कदम सीधे रास्ते पर रहते हैं और तुम अल्लाह के करीब होते हो। इस नमाज के ज़रिए तुम खुद को शैतान के पंजों से आज़ाद करते हो और अल्लाह की रहमतों की छाँव में आ जाते हो। अपने बच्चों को भी फ़जर की आदत डालो। घर में फ़जर की अज़ान की आवाज़ आए तो घर वाले जाग जाएं। माँ बाप खुद उठेंगे तो औलाद भी उठेगी। अगर माँ बाप सोए रहें तो बच्चे कैसे जागेंगे। आज हमारे घरों में फ़जर की नमाज का एहतमाम ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए बरकतें भी कम हो गई, सुकून भी कम हो गया, रिज़्क़ में तंगी आ गई और दिलों में बेचैनी भर गई। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन खुशियों से भर जाएं, तुम्हारे घर नूर से जगमगा उठें, तुम्हारे चेहरे पर सुकून हो, तुम्हारे आमाल में खैर हो, तो फ़जर की नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाज़मी बना लो। कभी क़ज़ा ना होने दो, कभी सुस्ती ना करो, चाहे सर्दी हो या गर्मी, नींद का ग़लबा हो या थकन। याद रखो कि जन्नत की राहें इन्हीं कदमों से तय होंगी जो फ़जर के लिए उठते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को 5 वक़्त की नमाज बाजमात और सही तरह अदा करने की ताकत और तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।